فأجابه المنصور إلى رغبته، منصور نے امام ابو حنیفہ کی خواہش اور امام ابو حنیفہ کی یہ چاہت مان لی. غیر ان الحیات لم تطل بعد اذن بأبی حنیفہ، مگر یہ کہ امام ابو حنیفہ کی بعد اذن، اس کے بعد. بعد اذن کا ترجمہ کیا ہے؟ جیسے یوم اذن آتا ہے ایسے ہی بعد اذن، اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوئی. فلما وافاه الاجل وجدت في بيته ودائع للناس تزيد على اضعاف هذا المبلغ، فلما سمع المنصور بذلك قال يرحم الله ابا حنيفه فقد خدعنا وابى ان ياخذ شيئا منا وتلطف في ردنا. جب امام ابو حنیفہ کو موت آ گئی تو آپ کے گھر میں لوگوں کی امانتیں، ودائع للناس لوگوں کی امانتیں پائی گئیں، تزید علی اضعاف هذا المبلغ جو اس قیمت سے کئی گنا زیادہ تھی. یعنی جو 30,000 منصور دے رہا تھا اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں کی ودیعتیں اور امانتیں تھی جو امام ابو حنیفہ کے گھر میں موجود تھی، امام ابو حنیفہ کے پاس لوگوں نے رکھ رکھی تھی. فلما سمع المنصور، جب منصور کو اس کا پتہ چلا، قال، یعنی امام ابو حنیفہ نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں اس کو رکھ سکوں تو ضائع ہو جائیں گے، مجھے ڈر ہے ضائع ہو جائیں گے. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا اور منصور تک یہ خبر پہنچی کہ امام ابو حنیفہ دنیا سے چل بسے اور ان کے گھر میں سے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی امانتیں لوگوں کی نکلی ہیں، ان کے ضائع ہونے کا گویا ڈر نہیں تھا امام ابو حنیفہ کو، اور اس کے ضائع ہونے کا ڈر تھا. جس طرح سے بھی ضائع ہونے کا ڈر تھا اس طرح انہیں ڈر تھا. تو منصور نے کیا کہا؟ یرحم اللہ ابو حنیفہ پر رحم کرے، فقد خدعنا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، وابى ان ياخذ، اور کچھ بھی ہم سے لینے سے انکار کر دیا، وتلطف في ردنا، اور ہمیں بڑی حکمت اور نرمی سے جواب دے دیا. وتلطف في ردنا، ہمیں جواب دینے میں اس نے بڑی حکمت اور لطف اور نرمی اختیار کی. ولا غرو فقد كان ابو حنیفة يوقن انه ما اكل امرؤ لقمة ازكى ولا اعز من لقمة ينالها من كسب يده. اور اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی آدمی اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ عزت والا لقمہ نہیں کھاتا جو لقمہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے پاتا ہے. جو لقمہ وہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے حاصل کرتا ہے اس لقمے سے زیادہ عزت والا اور اس لقمے سے زیادہ پاکی والا کوئی لقمہ آدمی کبھی کھاتا نہیں. سب سے زیادہ بہترین حلال کھانا کن کا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں اور اس محنت کے بدلے میں انہیں پوری محنت کرتے ہیں اور اس پوری محنت کے بدلے میں انہیں پورا اجر ملتا ہے. اس سے بڑھ کر کے اور حلال کوئی چیز ہوتی نہیں. لذلك نجده يخصص شطرا من وقته للتجارة، اسی وجہ سے ہم انہیں پاتے ہیں کہ اپنے وقت کا ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیتے. اسی وجہ سے ہم امام ابو حنیفہ کو پاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اپنے وقت کا ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیتے. تجارت عیب نہیں ہے علماء کے لیے بلکہ عزت کی چیز ہے. آج علماء نے ہی عوام میں یہ ماحول بنا دیا، عوام کہ جو بھی عالم دین تجارت میں لگ جاتا ہے ہمارے خطے میں خاص طور سے تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس وہ مسجد میں بیٹھا رہے اور نمازیں پڑھاتا رہے، اذان دیتا رہے اور مسجد کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرے، یا مدرسے میں رہے تو مدرسے میں پڑھائے بچوں کو اور اس کے سوا اور کوئی کام نہ کرے. جبکہ امام ابو حنیفہ نے اپنے وقت کا ایک حصہ صرف تجارت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا اور دوسرے حصے میں پھر پڑھنا پڑھانا اور فتوا کا سارا کام آپ کیا کرتے تھے. وَكَانَ لَهُ مَتْجَرٌ مَعْرُوفٌ يَقْصِدُهُ النَّاسِ، اور امام ابو حنیفہ کے ایک مشہور مال تھا. متجر آج کل کس کو کہتے ہیں؟ مال کو. مال سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی دکان تجارت کی جس میں تمام کا تمام سامان دستیاب ہوتا ہے، اس کو متجر کہتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کی ایک بہت بڑی دکان تھی، مشہور دکان تھی، یقصدہ الناس، جہاں لوگ آیا کرتے تھے، لوگ جس کا قصد کیا کرتے تھے، رخ کرتے تھے. فیجدون فیہ الصدق فی المعاملہ والامانۃ فی الاخذ والعطاء، اس میں
معاملے کی سچائی اور لین دین کی ایمانداری پاتے تھے. فیجدون فیہ، اس متجر میں، اس دکان میں معاملے کی سچائی پاتے تھے. والامانۃ فی الاخذ والعطاء، الاخذ والعطاء کا ترجمہ کیا ہے؟ لین دین. اخذ لین، عطا دین. لین دین کی لین دین میں امانت داری پاتے تھے. ولا ریب فی انہم کانوا یجدون فیہ ذوقا رفیعا ایضا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس دکان میں ایک عالی شان ذوق بھی پاتے تھے، ایک بہترین ذوق بھی پاتے تھے. بہترین ذوق کا مطلب یہ کہ ہر طرح کی صفائی ستھرائی ہوتی تھی اس میں، اور ہر چیز، ہر معاملہ بڑی صفائی سے ہوتا تھا، لین دین بڑی صفائی سے ہوتی تھی، مال بڑا صاف ستھرا اور عمدہ ہوتا تھا. اسی کہتے ہیں ذوق. وَلَقَدْ كَانَتْ تِجَارَتُهُ تُدِرُّ عَلَيْهِ خَيْرًا وَفِيرًا، امام ابو حنیفہ کی تجارت انہیں بہت دودھ دیتی تھی. تُدِرُّ عَلَيْهِ خَيْرًا كَثِيرًا کا ترجمہ کیا ہے؟ ان پر بہت زیادہ نفع بہاتی تھی. وَتَحْبُوهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مَالًا كَثِيرًا، اور اللہ کے فضل سے انہیں خوب سارا مال عطا کرتی تھی. فَكَانَ يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ وَيَضَعُهُ فِي مَحَلِّهِ، چنانچہ امام ابو حنیفہ مال کو حلال جگہ سے لیتے تھے اور اسے اس کے محل پر خرچ کرتے تھے. مال اخذ کرتے تھے، لیتے تھے کہاں سے؟ حلال جگہ سے، تجارت کا مال. وَيَضَعُهُ فِي مَحَلِّهِ، اور اسے اپنے محل پر لگاتے تھے. فَلَقَدْ عُرِفَ عَنْهُ أَنَّهُ كُلَّمَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ أَحْصَى أَرْبَاحَهُ مِنْ تِجَارَتِهِ، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی اس پر سال گزر جاتا تو اپنی تجارت کے تمام منافع کو گنتے تھے. جب بھی اس پر سال گزر جاتا تھا تو اپنی تجارت کے تمام منافع کو گنتے تھے. وَاسْتَبْقَى مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ لِنَفَقَتِهِ، اور اس میں سے وہ باقی رکھ لیتے تھے جو آپ کے نفقے کے لیے، خرچے کے لیے کافی ہوتا. ثُمَّ يَشْتَرِي بِالْبَاقِ حَوَائِجَ الْقُرَّاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ، پھر باقی سے امام ابو حنیفہ قراء اور محدثین کی ضرورت کی چیزیں خریدتے. قراء یعنی علماء، قراء یعنی علماء. آج کل ہم لوگ قراء کہتے ہیں قرآن شریف صرف پڑھنے والے کو. قدیم زمانے میں قرآن شریف پڑھ کر جاننے والے اور سمجھنے والے کو قراء اور قاری کہتے تھے. قراءت کا فن جو بھی پڑھتا تھا وہ اعلیٰ عربیت کے بغیر کبھی قراءت کے فن میں کمال حاصل کر نہیں سکتا تھا، اور جو اعلیٰ عربیت کو حاصل کرے وہ قرآن کریم، ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو بہترین سمجھنے لگ جاتا تھا. تو قراء اور محدثین یعنی علماء اور محدثین اور فقہاء اور طلباء کی ضرورتیں، وَأَقْوَاتَهُمْ، اور ان کے کھانے پینے کا سامان، وَكِسْوَتَهُمْ، اور ان کے کپڑے خرید لیا کرتے تھے. ان کی ضرورتیں کتابیں، کاپیاں، قلم، سیاہی، روشنائی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی، اور پھر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی اور کپڑے ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں خرید لیتے تھے امام ابو حنیفہ اپنے ذاتی مال سے. وَيُخَصِّصُ لِكُلِّ مِّنْهُمْ مَبْلَغًا مِّنَ النَّقْدِ الْعَيْنِ، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے نقد میں سے بھی، نقد پیسوں میں سے بھی ایک مبلغ، ایک متعین رقم مقرر کر دیتے تھے. کپڑے الگ، سامان الگ، کھانے پینے کا سامان الگ، اور اس کے بعد بھی تمام فقہاء کے لیے جو ان کے آس پاس رہتے تھے، تمام محدثین کے لیے، تمام طلباء کے لیے جو ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، ایک نقد وظیفہ بھی مقرر کرتے تھے جو انہیں دے دیا کرتے تھے پیسوں کی شکل میں، درہم اور دینار کی شکل میں، کہ اسے آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں. وَيَدْفَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ، یہ سب انہیں دے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے هَذِهِ أَرْبَاحُ بَضَائِعِكُمْ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَكُمْ عَلَى يَدَيَّ، یہ تمہارے سامان کا نفع ہے. بضائع کہتے ہیں سامان کو، سامان تجارت کو بضاعتن کہتے ہیں، جمع اس کی بضائع. یہ تمہارے سامان کا، تمہارے مال کا نفع ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے میرے ہاتھ پر جاری کر دیا. یہ نفع ہے کس کا؟ تمہارا، تمہارا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نفع دیا ہے، بس میرے ہاتھ پر جاری کر دیا. واللہ ما اعطیتکم من مالی شیئا، خدا کی قسم میں نے تم کو میرے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا. خدا کی قسم میں نے تم کو میرے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا. وانما هو فضل اللہ علی فیکم، اور یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا مجھ پر تمہارے تعلق سے فضل و کرم ہے. فما فی رزق اللہ حول لأحد غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی رزق میں غیر اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت اور قدرت نہیں. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ میں سے کسی کی کوئی قدرت اور کوئی طاقت نہیں.